السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم هم أشد خلقا ممن خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ديما إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، اب ہم اللہ کا نام لے کر سورہ صافات کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ صافات اپنے طرز پر ایک جامع ترین مضمون ہے قرآن مجید کا، اور یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس میں کل ملا کے 182 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں، جن میں سے ابتدائی 2 رکوع ہم کرنے جا رہے ہیں آج کی نشست میں۔ اور اس میں جگہ جگہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نمونے بھی نظر آئیں گے، اور بالخصوص جو آخرت کا مرحلہ آنے والا ہے، روز قیامت کا بعث بعد الموت، احیاء ثانی جو ہونے والا ہے، اس میں جنتیوں اور ان کے درمیان جو بات کہی گئی ہے، جو مکالمہ ہوا ہے، جو ان کی گفتگو ہوئی ہے، اس کا بھی ایک نقل اور اس کا بھی ایک نقشہ آپ کو یہاں نظر آئے گا۔ بڑی جامع ترین صورت ہے، اور یہ جو جس طرح آج میں نے کافی طویل آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس طرز پر اور اس انداز میں قرآن مجید کی صرف 5 صورتیں ہیں۔ جیسے آپ نے یہاں دیکھا وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا۔ اسی طریقے سے آگے ایک اور صورت آئے گی وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا۔ اسی طریقے سے اور آگے چلیں وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا وَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا۔ پھر اور آگے چلیں گے وَالنَّازِعَاتِ آئے گی وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا۔ پھر اور آگے چلیں تو آخری پارے میں وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا۔ تو یہ جو انداز ہے، یہ بڑا ایک یوں سمجھیے جلالی انداز ہے، اور بڑا ہی خوبصورت اور منفرد انداز ہے۔ تو یہ 5 صورتیں ہیں جس میں یہ انداز، یہ اسٹائل اللہ تعالیٰ لے کر آئے۔ ایک ابھی جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں آج کی نشست میں سورہ الصافات، پھر سورہ مرسلات، سورہ زواریات، پھر نازعات، اور فائنلی عادیات والعادیات۔ گھوڑوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے وہاں کھائی ہے آخری پاروں میں۔ لیکن یہ ساری کی ساری جو اسٹائل انداز ہے، اور بالخصوص ان 5 صورتوں کا، ان میں آپ لوگوں کو اشکال نظر آئے گا کہ یہاں کن چیزوں سے مراد ہے۔
بعض جگہوں پر اشکال ہے، بلکہ کل ملا کر امت کا اجماع ہے اس پر علماء کا کہ یہاں پر اشکال سے مراد یہاں پر فرشتے ہیں. یہ جو قسمیں کھائی جا رہی ہیں یہ فرشتوں کے بارے میں کھائی جا رہی ہیں. اور بھی مختلف آراء ہیں، لیکن جو اصل شے ہے جس پہ سارے علماء دین اتفاق رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں سے مراد وہ فرشتے ہیں، ان پر قسم کھائی جا رہی ہے. لیکن قسم کھائی جاتی ہے کسی بات کو واضح کرنے کے لیے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں مقسم علیہ، جس پر قسم کھائی جائے. تو یہ جتنی قرآن مجید میں قسمیں اتنی کھائی گئی ہیں اس ردھم کے ساتھ، اس اسٹائل کے ساتھ، اس منفرد انداز کے ساتھ، اس میں یہ جو 5 صورتیں ہیں جو میں نے ابھی آپ کو گنوائیں، صافات، زاریات، مرسلات، نازعات اور عادیات، اس میں جو مقسم علیہ ہے وہ یہ ہے ان الہکم لواحد، کہ یقیناً جزا اور سزا ہو کے رہے گی، اور وہ جو دین ہے مالک یوم الدین، جزا و سزا اور بدلے کا دن، وہ آ کر آنے والا ہے، ہو کر آنے والا ہے. اسی طریقے سے آخری پاروں میں جو اس طریقے کے انداز کی صورت آئی ہیں وہ آپ لوگ کو نظر آئے گا کہ وہاں جو اصل خلاصہ ہے وہ ہے ایمان بالآخرہ. یہاں جو قسمیں کھائی گئی ہیں ان پر مقسم علیہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ وہ ہے توحید. لیکن وہاں جو قسم کھائی گئی ہے، جس طرح آخری پاروں میں آپ لوگ پڑھیں گے، قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ جو چند آیات کے بعد واضح کرتا ہے آیت کو، وہ ہے ان الدین لواقع، کہ وہ جو دین ہے جزا و سزا کا وہ ہونے والا ہے. یہاں کیا ہے؟ ان الہکم لواحد، کہ تمہارا معبود واحد ہے. تو یہ تھوڑا سا ایک بنیادی فرق ہے. میرے خیال سے میں اس بات کو سمجھا پایا ہوں کہ شروعات کی جتنی اس طور پر انداز میں صورتیں آئی ہیں، صافات، زاریات، مرسلات، ان سب کا اصل مرکزی مضمون کیا ہے؟ وہ ہے توحید. لیکن آخر پاروں میں اس انداز سے جو آئی ہے، اسپیشلی نازعات اور عادیات کا، ان کا معاملہ کیا ہے؟ ان الدین لواقع، یعنی شروعات میں اصل مضمون ہے توحید اور آخری پاروں میں ہے ایمان بالآخرہ. بس اصل فرق یہ ہے. تو اب ہم بسم اللہ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصافات صفا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کہ صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں. خادمین بارگاہ الہی کے جو مقربین فرشتے ہیں، جو کہ ہر وقت کمر کساں بیٹھے ہوئے ہیں اور کمر باندھ کر بیٹھے ہیں اور منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہاں کوئی آرڈر آئے اور ہم فوراً اس حکم کی تعمیل کریں، اس کو مکمل کریں. تو وہ آلریڈی اللہ کی جناب میں، اللہ کی بارگاہ خصوصی میں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عدالت میں اللہ کے سامنے ایک دم صف باندھ کر عاجزی کے ساتھ سر جھکائے کھڑے ہیں. والصافات صفا، جو صف باندھ کر قطار میں کھڑے ہوئے ہیں لائن سے. فالزاجرات زجرا، اور پھر ان کی وہ ڈانٹ جو کہ قوموں پر آتی ہے. زاجرات، جن فرشتوں کو جو آواز نکالتے ہیں جو فرشتے ہیں، یعنی مراد کیا ہے؟ زیادہ گمان یہ ہے کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب لے کر آتے ہیں اور بستی کو کسی کو ہلاک کرتے ہیں، تو یہ فرشتوں کی دراصل ڈانٹ ہے، چیخ ہے. اس سے پہلے ہم لوگ سورہ یاسین میں پڑھ چکے ہیں کہ صیحہ، وہ جو الفاظ آئے ہیں کہ ایک چنگھاڑ ہوگی، ایک ہولناک آواز ہوگی کہ جس سے سارے کے سارے فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، کہ وہ ساری قوم بجھ کے رہ گئی. ایک دم جس طرح آگ بھڑک رہی ہوتی ہے وہ بجھ کے رہ جائے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں کی ایک ڈانٹ تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر فلاں بستی کو حکم دیتا ہے فرشتوں کے بارے میں، فرشتوں کو کہتا ہے کہ جاؤ فلاں فلاں بستی کو ہلاک کر دو، تلپٹ کر دو، جیسے کہ عامورہ اور صدوم کی بستیوں کو کرا. تو یہ فرشتوں کی جو ڈانٹ ہے، چیخ ہے، چنگھاڑ ہے، چلانا ہے. فالزاجرات زجرا، تو قسم ہے ایسے فرشتوں کی جو کہ فلاں بستی کی ڈانٹ سے فلاں فلاں بستی کو تلپٹ کر دیتے ہیں، چیخ سے، چنگھاڑ سے. لیکن ساتھ ساتھ فالتالیات ذکرا، اور قسم ان فرشتوں کی جو کہ ذکر یعنی تلاوت کرتے ہیں ذکر کی. ذکر لے کر بھی یہی رسولوں پر اترے ہیں. تلاوت کرنے والے ذکر کی سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو ذکر جو قرآن مجید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیا وہ بھی فرشتہ ہی لے کر آیا، جبریل امین، روح القدس. تو یہ بھی آ کے انہوں نے ایک طریقے سے کلام پاک میں ایک میسنجر کی طور پر کام کیا. فالتالیات ذکرا، جو ذکر کی تلاوت کرتے ہیں. لیکن اصل شے کیا ہے جو میں نے آپ کو بتائی؟ ان 3 آیات کے بعد جو قسمیں کھائی گئی ہیں وہ کیا ہے؟ ان پر مقسم علیہ کیا ہے؟ ان الہکم لواحد، یقیناً تمہارا معبود، تمہارا پالنے والا، تمہارا جو اصل حساب کتاب لے گا وہ کون ہے؟ وہ ایک واحد معبود ہے، لواحد، جو کہ تنہا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی اور نہیں ہے. رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ پروردگار ہے آسمانوں کا بھی
اور زمین کا بھی، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا بھی، ورب المشارق، اور وہ پروردگار ہے طلوع کرنے کے موقع کا، مشرق کا بھی پروردگار ہے۔ یہاں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ مغرب نہیں آیا، رب المشرقین و رب المغربین، سورہ ابھی آگے ہی چلتے ہوئے آپ پڑھ لیں گے سورہ رحمان میں کہ اللہ تعالیٰ مشرق اور مغرب دونوں کا ہی معبود ہے، لیکن یہاں دیکھیں ورب المشارق، وہ جو ہے مشرق کی زمین کا بھی رب وہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں مغرب اس لیے نہیں آیا کیونکہ اگر آپ نوٹ کریں کہ ہر زمین کا جو ایک نقطہ ہے وہ ایک زمین کا مشرقی ہے ایک طریقے سے، جیسے ہم مغرب کہہ رہے ہیں جس کو، وہ تو مغرب کے بجائے مشرق ہے، کیونکہ ایک نہ ایک کونا زمین میں ایسا ہے ہر جگہ کہ وہ خود بھی اپنی جگہ پر مشرق ہے۔ سورج وہاں چمکے گا، مشرق ہے، یعنی ایک جگہ جو ہے اگر سورج طلوع ہو رہا ہے تو وہ تو ظاہر بات ہے مشرق ہے، اور جہاں وہ غروب ہو رہا ہے وہ مغرب ہے۔ مشرق سے سورج طلوع ہوا، مغرب میں غروب ہو گیا ہے، تو سورج جہاں سے چمک رہا ہے گویا کہ وہ مشرق ہے۔ دنیا کا ایک حصے پہ سورج جہاں چمک رہا ہے تو دوسری طرف اندھیرا ہے، اور ظاہر بات ہے جب وہاں اندھیرا ہے تو دوسری طرف سورج ہے، تو اس لحاظ سے زمین کا جو ایک ایک کونا ہے وہ ایک طریقے سے مشرق کی کیفیت رکھتا ہے۔ وما بینہما، ایک تو ان دونوں کے درمیان، آسمانوں اور زمین دونوں کے درمیان کا بھی مالک معبود وہی ہے، ورب المشارق، اور زمین کا وہ نقطہ جو کہ اس ٹائم طلوع ہو سورج، وہ اس کا بھی رب وہی ہے۔ انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، اور یقیناً ہم نے ہی مزین کر دیا ہے، آراستہ کر دیا ہے، سجاوٹ کے لیے بنا دیا ہے آسمان کو، الدنیا، جو کہ دنیا کے قریب آسمان ہے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں پہلا آسمان، قریب تر آسمان۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا جو ہے ادنا سے نکلا ہے، ادنا کیا ہے؟ قریب ترین، اور دنیا اس کا مؤنث ہے۔ یہ دنیا بھی ہم لوگ دیکھیں جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ بھی قریب ترین شے ہے۔ ہمیں جو نظر آ رہی ہے، جس کی رونقیں اور جس کی رعنائیاں ہم کو نظر آ رہی ہیں، جس کی تکلیفیں ہم محسوس کر رہے ہیں، جس کا رنج و غم بھی ہم محسوس کر رہے ہیں، یہ آخرت سے پہلے پہلے ہے، الدنیا، جو قریب ترین ہے۔ تو اسی طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قریب ترین آسمان کو، جو پہلا آسمان ہے، لوگوں کے لیے، ان کے دکھاوے کے لیے ایک طریقے سے مزین کر دیا ہے۔ کس سے؟ بزینت الکواکب، عجیب آرائش سے، گلیکسیز سے، ستاروں کے ساتھ ہم نے اس کو مزین کر دیا ہے۔ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور اس کے ذریعے سے ہم نے حفاظت بھی کی ہے ہر سرکش شیطان سے۔ اب میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں یہ سرکش شیطان کا معاملہ کیا ہے، کہ ان کو اس سولر سسٹم میں جانے کے لیے کوئی کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی مشین کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ آرام سے جس طرح پرندے ہیں اڑ رہے ہیں، جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں، ویسے ہی یہ سولر سسٹم میں سارے کے سارے جو جنات ہیں وہ بھی گھوم رہے ہیں۔ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ان کی بھی جو پیدائش ہوئی ہے وہ سورج کی لو سے، ایک جو لپٹ ہوتی ہے، گرمائش ہوتی ہے، اس سے یہ پیدا ہوئے ہیں۔ اب جب ایسا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کوئی احکام دیتا ہے اور وہ لے کر زمین پر اترتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، تو ان کی خواہش یہ ہوتی ہے ان جنات کی کہ اس سے کچھ اچک لیں، کوئی چیز نکال لیں، اور بالخصوص جب یہ چیز اور گہری ہوتی ہے اور وحی کا سلسلہ ہوتا ہے کہ جو روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام لے کر اتر رہے ہوتے ہیں وہ قرآن مجید، اور حضور پر نازل کر رہے ہوتے ہیں ان کے قلب مبارک پر، تو ان سب کی بھی کوشش ہوتی ہے، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ خاص میزائل اور خاص پہرے لگا دیتا ہے کہ وہ ایک شے تک لے کر نہیں جا سکتے۔ لیکن عام قاعدہ یہ ہے کیونکہ ان کی رسائی سولر سسٹم میں ہے، اور وہاں دوسرے سارے کے سارے آسمانوں سے لے کر آ رہے ہوتے ہیں یہ فرشتے احکامات الہیہ، تو ان کو پکڑنے کی یہ لوگ کوشش کرتے ہیں، چرانے کی، اچکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں اس کی بات ہو رہی ہے وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، ہر حفاظت کرنے کی چیزوں کے لیے جو شیطان ہوتے ہیں جو اسے اچکنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، ہم نے حفاظت کر دی ہے ان ستاروں سے، الکواکب سے، ستاروں سے ہم نے ان سرکش شیاطین کی ان احکامات الہیہ سے اچکنے کے لیے ہم نے محفوظ ایک پہرے رکھ دی ہیں۔ لا يسمعون الى الملأ الاعلی، وہ یہ شیاطین عالم بالا کی طرف کان بھی نہیں لگا سکتے، یعنی جب وہی لے کر حضرت جبریل اتر رہے ہیں، اولیاء اللہ ہوں، چاہے اسی طریقے سے بڑے بڑے رسول ہوں جن کو کوئی الہام بھی ایک طریقے سے ہو جاتا ہے، لیکن اصل غالب گمان یہاں وہی الہیہ ہی ہے کہ لا يسمعون الى الملأ الاعلی، وہ شیاطین اس عالم بالا کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آرڈر اتر رہے ہوتے ہیں روئے زمین پر، اس کی طرف وہ لوگ کان بھی نہیں لگا سکتے، یہ سرکش شیاطین۔ کیوں؟ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، اور ہر طرف سے ان کو دھکے مار کر نکال دیا جاتا ہے، ایک دم جھنجھاڑ کے نکال دیا جاتا ہے، اور ان کو کھدیڑ کر مار دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ جو ہمارے پہرے ہیں سارے کے سارے، جو آسمان میں مزین گلیکسیز ہیں، ستارے ہیں، اسی طریقے سے آرائش ہے پوری کی پوری، ان تمام چیزوں سے یہ ذریعہ ہے بیسیکلی حفاظت کا۔
ان تمام احکامات الہیہ کا، اور جب کوئی اس کو سننے کی کوشش کرتا ہے تو من کل جانب، ہر طرف سے اس کو دھکے مار کر اور ستارے اور میزائل مار کر ان پر چھوڑ دیا جاتے ہیں وہ میزائل، دحورا ولہم عذاب واصب، اور ان کے لیے دائمی عذاب بھی ہوگا۔ یہ تو معاملہ ان کا دنیا میں ہے، لیکن آخرت میں جس طرح وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں انسانوں اور جنات سے پوری کی پوری جہنم کو بھر کے رہوں گا، تو دحورا ولہم عذاب واصب، ان کے لیے دائمی عذاب بھی ہوگا۔ لیکن ساتھ ساتھ الا من خطف الخطفۃ، مگر جو سرکش شیاطین کچھ چاہیں کہ وہ خبر لے کر بھاگیں، کوئی چیز اچکنا چاہیں اس احکامات سے جو کہ روئے زمین پر امپلیمنٹ ہونے جا رہے ہیں، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، تو ان کے پیچھے تو لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ایک دہکتا ہوا شعلہ جو اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، میزائل کا جو کام کرتے ہیں۔ عام طور پر مجھے جو اس میں ایک وثوق ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم لوگ دیکھتے ہیں آسمان کی طرف، تو اچانک شاید آپ لوگوں نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ یہ جو ٹوٹا ہوا ستارہ گرتا ہے یا یہ جو بڑے بڑے راکس گرتے ہیں روئے زمین پر، ہو سکتا ہے یہ اس کی طرف اشارہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ایسی کوئی احکامات اتار رہا ہو روئے زمین پر کہ اگر یہ لوگ چاہیں لینے کے لیے کچھ سارے سرکش شیاطین، تو ان کے اوپر جو میزائلز نافذ کیے جاتے ہیں، نازل کیے جاتے ہیں، اور ان کو ہٹانے کے لیے اور ان کو بھگانے کے لیے اور ان کو کھدیڑنے کے لیے جو کام کا سر انجام دیتے ہیں، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، تو ان کے پیچھے لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ایک دہکتا ہوا شعلہ۔ تو شاید یہ وہی چیز ہو، جب تک سائنس اس کو پروو نہ کر دے ہم لوگ اس میں اپنی طرف سے ویسے قیاس آرائی نہیں کر سکتے۔ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمَّنْ خَلَقْنَا، تو اے نبی آپ ان سے پوچھئے کہ بھلا یہ لوگ بنانے میں زیادہ سخت ہیں یا ہماری یہ پیدائش جو ہم نے بنائی ہے؟ یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے پیدا کر دے گا، کیسے اللہ تعالیٰ ایک اور جسم دے دے گا، کیسے اللہ بعث بعد الموت کر دے گا۔ تو یعنی کیا ان کی تخلیق زیادہ بھاری ہے، زیادہ ثقیل ہے، زیادہ مشکل ہے، یا وہ جو ہم نے بنایا ہے؟ من خلقنا، ہم نے دیکھو چاند بنائے، آسمان، ستارے، سورج، گیلیکسیز بنائیں، ساری کی ساری چیزیں بنائیں، وسیع کائنات کا بنانے والا، اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کون سی مشکل شے ہوگا؟ تو بھلا خود اپنے اندر جھانکو، غور کرو کہ تمہاری بناوٹ زیادہ سخت ہے، زیادہ تکلیف دہ ہے ہمارے لیے، یا ہماری پیدا کی ہوئی یہ چیزیں ساری کی ساری؟ انا خلقناہم من طین لازب، کیونکہ ہم نے تم لوگوں کو چپکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اب دیکھیں یہ وہ الفاظ آ گئے من طین لازب۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ کو یاد ہوگا بہت سارے الفاظ آئے تھے، حمیم مسنون، اور اسی طریقے سے کل فخار، یہ بھی الفاظ سورہ رحمان میں آپ لوگ جا کے پڑھ لیں گے۔ یعنی ایسا گارا ابتدا میں جو کہ فرمنٹ ہو گیا ہے اور اب وہ چپچپا ٹائپ اور گلوئش ٹائپ ہو گیا ہے کہ جس میں سے تھوڑی بہت یوں سمجھیے کہ چپکاہٹ ہے، اور پھر اور آگے چلیں تو حمیم مسنون، وہی گارا اور سڑ جاتا ہے، بدبو کرنے لگتا ہے۔ پھر کل فخار، وہ اسٹیج بھی آ جاتی ہے کہ وہی گارا سوکھ کر پھر کھنکنے لگتا ہے، جس طرح جو ہے بجری کھنکنے لگتی ہے، ایسا معاملہ ہو جاتا ہے انسان کا، اس سے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کری ہے۔ بل عجبت ویسخرون، تو اے نبی آپ تو تعجب کر رہے ہیں، اور ان کا معاملہ یہ ہے مشرکین کا کہ یہ لوگ تمسخر کر رہے ہیں، مذاق میں لے رہے ہیں آپ کی باتوں کو۔ آپ تعجب کر رہے ہیں کہ میں انہیں اخلاق کی باتیں سمجھا رہا ہوں، ان کو واعظ اور نصیحت کر رہا ہوں، ان کو توحید کی باتیں بتا رہا ہوں، ان کو فطرت کے اس راستے پر لا رہا ہوں جو ان کا دل گواہی دے رہا ہے، اور ان کا انداز کیا ہے کہ یہ مذاق اڑا رہے ہیں آپ کا۔ بل عجبت، آپ تعجب میں ان کے معاملے میں، ویسخرون، اور یہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ ان کو بھیج دیا ان کو، اور یہ بتا رہے ہیں کہ دوبارہ بعث بعد الموت ہوگا، دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا، اور اے نبی آپ تو ان کو سمجھا رہے ہیں، وَلَا يَذْكُرُونَ، اور یہ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں۔ جب ان کو سمجھایا جاتا ہے تو یہ نصیحت اخذ نہیں کرتے، ذکر کی طرف غور نہیں کرتے، لاؤبالیانہ انداز ہے ان کا، کبھی انہوں نے سوچ کر غور سے تفصیل سے ہماری بات کو سننا تک گوارا نہیں کرا۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب بھی کوئی یہ معجزہ دیکھتے ہیں، آیت دیکھتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں، تب بھی یستسخرون، اس کو ہنسی مذاق میں اڑا لیتے ہیں، کبھی سنجیدہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی ان بڑی بڑی نشانیوں تک پر غور نہیں کرا۔ وقالو، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں مشرکین، ان ھذا الا سحر مبین، کہ نہیں ہے مگر یہ کھلم کھلا جادو۔ یہ جو نبی اکرم باتیں بتا رہے ہیں ان کے پاس معاذ اللہ کوئی دلیل نہیں ہے، اور ہمیں جس چیز کی طرف بلایا جا رہا ہے ہم تو اس کو صرف اور صرف محض جادو کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھ رہے۔ اذا متنا وکنا ترابا، کیا بھلا ہم مر جائیں گے اور مٹی مٹی ہو جائیں گے، وعظاما، ہڈیاں رہ جائیں گی، ظاہر بات ہے باقی سارا جسم تو ہمارا تحلیل ہو جائے گا، مٹی بن جائے گا، اور رہ جائیں گی صرف ہڈیاں۔ انا لمبعوثون، تو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں پھر زندہ کر دیا جائے گا، ایک بعد سے بعد الموت ہو جائے گا، احیاء ثانی ہو جائے گا، کیسے اٹھائے جائیں گے؟ اب دیکھیں جگہ جگہ قرآن مجید یہ الفاظ لے کر آتا ہے، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے تھے ہی ہاتھا لما توعدون، نہیں ہے یہ وعدہ، نہیں ہے، ہوگا ہی نہیں، کبھی نہیں اٹھایا جائے گا۔
اوا آباؤنا الاولون، کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی اٹھا لیے جائیں گے؟ چلو ہماری تو الگ ایک بات ہے، ابھی ہم مریں گے، کچھ ہی عرصہ رہ جائے گا قیامت میں، بھلا وہ جو کہ 2-4 ہزار سال پہلے ہمارے آباؤ اجداد مٹی میں رہ کے گھل مل کر ختم ہو گئے، وہ بھی اٹھا لیے جائیں گے؟ قل نعم، اے نبی آپ ان سے کہیے ضرور ضرور زندہ ہوگے تم لوگ، وانتم داخرون، اور تم اپنے اس انکار کی وجہ سے، اس نفی کی وجہ سے ضرور ذلیل و رسوا ہو کر، انکار کے باعث اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر آؤ گے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، وہ تو بس قیامت ایک للکار ہوگی، ایک ہماری پکار ہوگی، واحدہ ایک ہی نفخہ ثانیہ ہوگا، ایک ہی بار سور میں پھونک ماری جائے گی، فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، اور تم سب کے سب اچانک آ جاؤ گے ہمارے پاس دیکھتے ہوئے۔ دیکھو گے، ایسا نہیں ہے کہ اندھا بنے ہوئے آؤ گے، دیکھ رہے ہوگے ہماری عدالت خداوندی کو۔ ایک ہی پکار ہوگی اللہ کی، ایک پکار ہوگی، اور تم ایک دم اپنی قبروں سے اٹھ کر آ جاؤ گے، اور پھر تمہارا معاملہ کیا ہوگا؟ وقالو، اور تم کہو گے یا ویلنا ھذا یوم الدین، ہائے ہماری کمبختی، افسوس، حسرت ہمارے لیے، یہ تو آ گیا وہ دن جس کی ہم نفی کرتے تھے۔ یوم الدین، مالک یوم الدین، جزا و سزا کا دن آ گیا۔ ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا ہاں یہ فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ تم کہتے تھے کس طرح اللہ گلی مڑی سڑی ہڈیوں کو جو ہے دوبارہ اٹھا لے گا، تم کہتے تھے آباؤ اجداد کو کیسے اٹھا لے گا، تم نے ہمارے وقت کے رسول تک کی نافرمانی کری، قرآن مجید کو پس پش ڈالا، تم نے ان تمام وعدوں کو جھوٹ سمجھا، مذاق، ہنسی مذاق میں لیے بیٹھے، لیکن یہ وہ جزائے سزا اور جزا کا دن ہے، بہ تکذبون، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون، تو پکڑو ان ظالموں کو، اللہ تعالیٰ وہاں حکم دے گا فرشتوں کو کہ ان ظالموں کو، مشرکوں کو، ناہنجاروں کو، منافقین کو، کافروں کو، ان مجرمین کو سب کو پکڑو، اور پھر وازواجہم وما کانوا یعبدون، اور ان کے ہم مشربوں کو بھی پکڑو، ان کے وہ بڑے بڑے دیوی دیوتا جو کہتے تھے کہ یہ، اور سرکش شیاطین جن سے ان لوگوں نے دوستیاں گاٹھی ہوئی تھیں، سب کو پکڑو، وما کانوا یعبدون، اور ان معبودوں کو بھی پکڑو جو کہ من دون اللہ، جن کو وہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے، سب کو پکڑو۔ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، اب ذرا ان کی رہنمائی کرو فرشتوں، ذرا اسکارٹ کرو ان کو، اس رہنمائی کرو کس راستے پہ؟ جہنم کے راستے پہ، صراط الجحیم، اس ہولناک انجام کی طرف اب اس کو راستہ دکھاؤ، ان کو لے کر جانا شروع کرو۔ وَقِفُوهُمْ، ذرا رکو، ٹھہرو ذرا، انہم مسئولون، ہمیں ان سے ذرا کوئی بات کرنی ہے، ان سے کچھ پوچھا جائے گا ابھی، ذرا ان کو ایک سائیڈ میں ذرا روکو۔ ما لکم لا تناصرون، ہاں بھائی کیا ہو گیا، آج آپ ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہیں؟ دنیا میں تو آپ بہت چرچے تھے آپ کی دوستیوں کے، آپ کی رفاقت کے، ابو جہل کہتا تھا کہ میری مجلس زیادہ اچھی ہے، دیکھو کون کون آ کر بیٹھتا ہے ہماری مجلس میں، حضور کی مجلس تو بہت کمزور ہے معاذ اللہ، تو آج کیا ہو گیا تم کو؟ ما لکم لا تناصرون، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی کوئی مدد نہیں کر رہے ہیں آج۔ بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ وہ سب کے سب اس روز ایک دم سرا فنگندہ کھڑے ہوں گے، ایک دم سر جو ہے جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے، عبادت تسلیم کر رہے ہوں گے کہ یہ تو وہ دن آ گیا، سارے کے سارے ایک دم سر تسلیم خم کر کے اللہ کے سامنے ہوں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کریں گے، آپس میں اختلاف کرنے لگیں گے۔ جن اولیاء اللہ کو بھی یہ پوچھتے تھے، فرشتوں کی بیٹیاں اللہ کی بیٹیاں سمجھ کے فرشتوں کو پوچھتے تھے، لات عزیٰ منات کو پوچھتے تھے، بت پرستی کا شرکیہ اوہام میں اپنی زندگی گزاری، یہ سارے کے سارے ایک دوسرے سے جو اس غلط راہ پر چلا، جس نے شرک لے کر پہنچا اللہ کی عدالت میں، وہاں تو اختلاف ہو جائے گا۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، ایک دوسرے کی طرف ایک دم نظریں دوڑا کر ایک دوسرے سے جواب سوال کرنے لگیں گے۔ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ، ان کے جو تابعین ہیں، جو فالوورز تھے، جو عوام الناس تھے، جن کی ان چودھریوں نے اور حیثیت کی بنا پر جنہوں نے مت مار دی تھی اپنی عوام الناس کی، تو یہ فالوورز اپنے ان لیڈر سے پوچھیں گے تأتوننا عن الیمین، کہ کیا آپ جو ہیں ہم پر تمہاری آمد بڑے زور کی ہوا نہیں کرتی تھی، تم نے ہمیں اللہ کی راہ سے ہٹا دیا، تم ہمارے امام تھے، لیڈرز تھے، تمہیں کیا ہو گیا؟ ہم تمہاری مجلسوں میں بیٹھتے تھے، حضور کی مجلس کو ہم نے جو ہے ترک رکھا، نظر انداز رکھا،
اور تم تو عن الیمین یعنی ایک دم اپنی چودراہٹ میں، یمین سے مراد یہ نہیں ہے کہ سیدھے ہاتھ سے آتے تھے، یمین سے مراد یہاں یہ ہے کہ تم لوگ اپنی چودراہٹ میں اور غرور و تکبر میں اور اپنی حیثیت کی بنا پر جو ہم تک آتے تھے کوشش کرتے تھے کہ ہم بھی سیدھے راہ سے ہٹ جائیں. قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، اور وہ متبعین کہیں گے کہ نہیں بلکہ تم خود ہی ایمان نہیں لائے تھے. یعنی جو ان کے امام تھے سارے کے سارے، جن کی وجہ سے یہ عوام الناس گمراہ ہوئی، جب یہ آپس میں اختلاف کریں گے تو ان کے وہ بڑے بڑے پیشوا، وہ بڑے بڑے امام جو ہیں، وہ بڑے بڑے چودھری جو ہیں، چودھری حضرات جو کہ مکے والے تھے، وہ لوگ کہیں گے کہ نہیں بل لم تکونوا مؤمنین، تم خود ہی ایمان نہیں لائے تھے. وما کان لنا علیکم من سلطان، ہمارا تم پر بھائی کوئی زور تھوڑی تھا، ہمارے پاس کوئی سند نہیں تھی، کوئی جڑ بنیاد نہیں تھی، کوئی دلیل نہیں تھی کہ ہم تم سے کہتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایمان نہیں لاؤ، بلکہ تم خود ہی ظالم رہے. ہمارا تم پر کوئی زور تو نہیں تھی، زور زبردستی تو نہیں تھی کہ ہم نے تمہیں ایک دم گردن سے پکڑا ہوا ہو کہ ایمان نہیں لاؤ. بل کنتم قوما طاغین، نہیں بلکہ تم خود ہی سرکشی کیا کرتے تھے. فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، سو اب ہم سب پر ہمارے رب کی یہ بات ثابت ہو چکی. اب وہ قول ہمارا واقع ہو چکا جس کو اللہ نے ایک دفعہ فرمایا تھا لَأَمْلَأَنَّ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں لازماً جہنم کو انسان اور جنات کی نفری سے بھر دوں گا. تو ہم تو آج خود عذاب کے مستحق ہو گئے ہیں. جو اللہ نے کہا تھا وہ قول تو ہم پر سچا ہو گیا. اِنَّا لَذَائِقُونَ، یقیناً ہم سب کو اب اس جہنم کی وادی میں جانا ہے اور اس عذاب کا مزہ چکھنا ہے. فَأَغْوَيْنَاكُمْ، ہاں یہ بات صحیح ہے کہ ہم نے آپ سب کو بہکایا تھا، حضور کی محفل میں جانے سے روکا تھا. ایمان جو ہے وہ آپ کے اندر آنے ہی والا تھا کہ ہم آپ کو دوسری راہوں پر اور دوسری پگڈنڈیوں پہ لے گئے. فَأَغْوَيْنَاكُمْ، یہ بات صحیح ہے کہ ہم نے آپ کو بہکایا. اِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، ہم خود بھی تو بہکے ہوئے تھے، ہم خود بھی گمراہ تھے. ایسا تو نہیں تھا کہ ہم خود ہدایت پر ہوتے اور آپ کو جو ہے بہکا دیتے، نہیں، ہم تو خود ظالم تھے، ہم تو خود گمراہ تھے. آپ نے ہماری پیروی کیوں کری؟ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، تو سب کے سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے، ایک کے اوپر ایک گڈمڈ ہوں گے، شریک رہیں گے. وہاں یہاں پہ بھی شرکت اختیار رکھی تو ظاہر بات ہے وہاں پہ بھی. اور یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ جو انسان جس حالت میں مرا، وہ یوں سمجھیے جس عقیدوں پہ مرا، وہ انہی کے ساتھ ان کا حساب کتاب ہوگا. یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے. آپ لوگوں کے دل میں اگر اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کے رسول کی محبت ہوگی انشاءاللہ، تو آپ کا بھی حساب کتاب عین ممکن ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کرے. لیکن اگر آپ کے فالوورز اور آپ کے آئیڈیلز ہی غلط لوگ ہیں اور ایسے لوگ ہیں جو کہ اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی انہی کے ساتھ ہی ایک طریقے سے اٹھائے گا. تو یہ آیت بہت اہم ہے. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، وہ سب ایک دوسرے کے فالوورز تھے تو عذاب الہی میں بھی آج وہ مشترک ہیں، شریک ہیں، ایک دوسرے کی فالوئنگ وہ وہاں پہ بھی کر رہے ہیں. اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، اور ہم بدلہ دیا کرتے ہیں ایسا ہی ان کے اعمال کی وجہ سے ان مجرموں کو. ہم مجرموں کو ایسے ہی کرتے ہیں. جو مجرمین تھے جو کہ غلط عقیدے لے کر آئے، جن کو قرآن مجید سمجھ ہی نہیں آیا، جو شرک اوہام میں اپنی زندگی گزارتے رہے، تو آج مجرموں کے ساتھ یہی بدلہ ہوگا بسبب اس کمائی کے جو وہ خود کرتے رہے. اِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور وہ لوگ ایسے تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو ان کا کیا معاملہ ہوتا تھا؟ یستکبرون، تکبر کرتے تھے، انکار کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کی کبھی کسی بات کو سیریس لیا ہی نہیں. اور یہ معاملہ تو لا الہ الا اللہ ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے. ہمارے کان دن میں 5 دفعہ اس الفاظ کو سنتے ہیں اذان کی صورت میں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نماز کی پابندگی کرتے ہیں اور فوراً اٹھ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ بولا جا رہا ہے، اور ہمارا بھی انداز یہی ہے. یستکبرون، تکبر کر رہا ہے ہر انسان. وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے معاذ اللہ اللہ سے اونچی سوچ ہے انسانوں کی. آج کے زمانے میں تو وہ تو یہ سمجھتے ہیں، ان کا قاعدہ، ان کے ضوابط، ان کا جو کلچر ہے، ان کی جو ثقافت ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں اسلام سے بھی آگے ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. انہم کانوا اذا قیل لہم، جب کہا جاتا ہے ایسے لوگوں سے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، یستکبرون، تکبر کرتے ہیں انسان. ویقولون، اور یہ کہتے ہیں انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون، کہ کیا بھلا ہم اپنے معبودوں کو بھلا ایک شاعر اور دیوانے کی وجہ سے، مجنون کی وجہ سے، معاذ اللہ حضور کے بارے میں بول رہے ہیں، کہ ہم اپنے ان تمام معبودوں کو، لات، عزا، منات کو، سب کو چھوڑ دیں ایک شاعر اور دیوانے کی باتوں میں آ کر؟ یعنی رسول کے بارے میں فرما رہے ہیں معاذ اللہ. یہاں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ رسول کے ہر حکم کی یہ لوگ جو ہے فالو کرتے ان کو،
ان کی بات کو اپنا امام سمجھتے، ان کی بات کو اپنی رہبری سمجھتے ہیں، رہنمائی سمجھتے، لیکن یہاں اپنے معبودوں کی ایک انا اتنی ہے کہ اپنے معبودوں کو کچھ ہو جائے تو فوراً ایک دم جھنجھلا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا بھلا ہم اپنے تمام معبودوں کا انکار کر دیں اس شخص کی بات پر آ کے؟ ہم مجنون شاعر کے کہنے پر معاذ اللہ اپنے معبودوں کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ بل جاء بالحق وصدق المرسلین، بلکہ ایک سچا دین یہ تو لے کر آئے ہیں اور دوسرے پیغمبروں کی یہ تصدیق بھی کرتے ہیں۔ خود ان کی ذات دیکھو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ خود سیدھے راستے پر ہیں، یہ سچا دین اسلام لے کر آئے ہیں، ایسا دین جو کہ تمہارے اندر فطرت جو ہے اسی میں ہی، اسی کے مطابق ہے۔ وصدق المرسلین، دوسرے پیغمبروں کی بھی تصدیق کرتے ہوئے آئے ہیں، تورات انجیل میں ان کی پیشن گوئیاں موجود ہیں، تو تم کیوں اب ایمان نہیں لا رہے ہو؟ انکم لذائق العذاب العلیم، تم سب کو عذاب علیم اب چکھنا پڑے گا۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور ہم تم کو تو وہی بدلہ دے رہے ہیں جو کچھ تم اعمال کر کے آئے ہو، وہی مل رہا ہے تم کو آج۔ الا عباد اللہ المخلصین، ہاں مگر وہ لوگ جن کو اللہ ہی مخلص کر لے، اللہ ہی خاص بندہ بنا لے، اللہ ہی چن لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کیٹیگری میں لے کر آئے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم بولا کریں آپ لوگ، کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو چن لے، اس عذاب الہی سے محروم کر دے، جنت کی وادیوں میں اللہ تعالیٰ لے جائے، اس ہولناک انجام سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ ہم سب کو محفوظ کر لے، کہ اللہ سوائے اس کے کہ عباد اللہ المخلصین، کہ مگر اللہ کے خاص چنے ہوئے بندے جن کو اللہ ہی اس ہولناک انجام سے بچا لے گا۔ اولئک لہم رزق معلوم، اب ان کی کیا نعمتیں ہیں؟ ایک طرف جہنمیوں کا ذکر ہو گیا، اب یہاں دیکھیں جنتیوں کا ہو رہا ہے کہ ان کے واسطے تو اللہ تعالیٰ نے غذائیں رکھی ہیں، رزق معلوم، جن کا حال جو ہے وہ دوسری صورتوں میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نام، میوے، یہ ساری چیزیں رکھی ہیں۔ تو ایک رزق کریم ہے ان لوگوں کے لیے، ایک بہت صاف شفاف کھانا تیار ہے ان کے لیے۔ فواکہ وہم مکرمون، یعنی ان کے پاس میوے ہیں اور وہ لوگ بڑی عزت اور اکرام میں ہوں گے، ان کے پاس فرشتے چکر لگاتے رہیں گے اور وہاں سلام سلام کی آوازیں آتی رہیں گی جنت الفردوس میں۔ فی جنات النعیم، یعنی آرام کے ان باغوں میں، بالا خانوں میں وہ رہیں گے۔ علی سرور متقابلین، تختوں پر آمنے سامنے ایک دوسرے کے بیٹھے ہوں گے، بڑے مزے سے، اطمینان سے، بغیر کسی فکر اور بے چینی کے آرام سے ایک دوسرے سے مکالمہ کر رہے ہوں گے۔ یطاف علیہم بکأس من معین، اور ان کے آس پاس ایسا جام شراب لایا جائے گا جو بہت ہی شراب سے بھر دیا جائے گا، ایک دم پاک صاف ہوگی شراب، یعنی صاف شفاف پیالے لے کر خادم چکر لگا رہے ہوں گے۔ ایک عجیب سی ایک یوں سمجھیے کہ انسانوں کی وہاں کیفیت ہوگی، سرور کی کیفیت ہوگی، لیکن شراب پینے کے باوجود کیا معاملہ ہوگا؟ بیضاء لذۃ للشاربین، ایک تو اول یہ کہ ان کی شراب وہاں ہوگی سفید، پینے والوں کو بھی بڑی اچھی لگ رہی ہوگی، لذیذ، صاف شفاف اور بہت پاکیزہ شراب۔ لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، اور اس شراب سے نہ تو ان کو کوئی چکر آئیں گے، کوئی ورٹائگو ہوگا، سر میں درد ہوگا، کچھ نہیں۔ ولا ہم عنہا ینزفون، اور نہ ان سے کوئی عقل میں فطور آئے گا۔ یعنی ایک سرور کی کیفیت تو ہوگی، لیکن انداز یہ نہ سمجھیں آپ کہ جو انسان دنیا کی شراب پی کر بہک جاتا ہے، یہ اندازہ وہاں نہیں ہوگا۔ اس میں عقل میں بھی کوئی فطور نہیں آئے گا، کوئی بہکاوٹ نہیں آئے گی، اور ساتھ ساتھ سر میں درد بھی نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ وعندہم قاصرات الطرف عین، اور ان کے لیے تو ہم نے تیار کر رکھی ہیں ایسی عورتیں بڑی بڑی آنکھوں والی جو کہ نیچے نگاہ والی ہوں گی، یعنی مطلب اچھی خوبصورت سی، اور ظاہر بات ہے شرم اور ان کے اندر وہ جو عصمت کا پہلو ہوتا ہے وہ بھی محفوظ ہوگا۔ کانہن بیض مکنون، گویا وہ ایسے ہیں جیسے چھپے ہوئے انڈے رکھے ہوئے ہیں، اتنا پاک صاف اللہ تعالیٰ نے۔ بلکہ آگے چل کے آپ لوگ دیکھیں گے سورہ رحمان میں آیا ہے کہ ان کو کسی قبلہم من الجن جان، اس طرح کے الفاظ آئیں گے کہ کسی انسان کیا، کسی جنات نے بھی ان کو ہاتھ نہیں لگایا، ان کی عزت عصمت اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھی ہوئی ہے۔ کانہن بیض مکنون، ایسے ہوں گے جس طرح چھپے ہوئے انڈے رکھے ہوتے ہیں، ایسی وہ حوریں اللہ تعالیٰ نے اہل جنتیوں کے لیے تیار رکھی ہیں۔ لیکن اصل بات کن اہل جنتیوں کے لیے؟ وہ اہل جنتی جو دنیا میں اس قسم کے فتنے اور فرقے سے محفوظ رہے، دنیا میں ان لذتوں سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی احکامات کو سامنے رکھا اور اپنی خواہشات نفسانی کو کنٹرول میں رکھا۔ یہ معاملہ ان لوگوں کے لیے، یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں، یہ ہم جیسے مسلمانوں پر قیاس نہ کریں۔ ہماری تو دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر لے کر جائے، لیکن اصل شے یہ ہے کہ اس کے لیے محنت کریں۔ اب یہ اسی آیت میں آگے آ جائے گا کہ کس قسم کی محنت کرنی چاہیے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پھر وہ ایک دوسرے کی طرف، اب دیکھیں اہل جنتیوں کا ہی معاملہ ہے،
ایک تو ان کو بیویاں بھی مل گئیں شرمانے والی ہوں گی، وہ خوبصورت انڈوں کی مانند اللہ نے بتایا. پھر جنتیوں کو، اہل جنتی کو اللہ تعالیٰ شراب بھی پلا رہے ایسی کہ جو کہ بہت پاکیزہ ہے، صاف ہے، جس سے نہ سر میں درد ہوگا، نہ الٹیاں ہوں گی، نہ عقل میں کوئی فطور آئے گا، کچھ نہیں. یہ ساری نعمتیں تو اپنی جگہ ہیں، لیکن دیکھیں آگے کیا معاملہ ہو رہا ہے. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے. یعنی ابھی آپس میں دو جنتیوں کا مکالمہ آ رہا ہے، بڑا خوبصورت ہے یہ. ایک دوسرے سے وہ بات کریں گے، بات چیت کرنے لگیں گے، گفتگو کرنے لگیں گے. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ، ان میں سے ایک کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک دوست تھا، ایک ملاقاتی تھا، ایک طریقے سے ملنے جلنے والا ایک شخص تھا. یقول اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِینَ، وہ یہ کہا کرتا تھا کہ کیا تم ان رسولوں پر تم ایمان لاؤ گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی تم تصدیق کرو گے؟ کیا تمہارا معاملہ بھی یہی ہے؟ کیا تم ان کی تصدیق کر رہے ہو کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ بعد سے بادل موت ہو جائے گا؟ لمن المصدقین، تم ان باتوں کی کیا اعتراف کرتے ہو؟ یعنی کہ جنتی، اہل جنتیوں کا ایسا کوئی ملنے جلنے والا شخص تھا، ایک ملاقاتی تھا جو اس قسم کے اوہام والی، شرک اوہام والی خیالات رکھتا تھا، یعنی جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا تھا. ان میں سے ایک ایسا معاملہ اب یہاں آ رہا ہے. اذا متنا، اور جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور مٹی مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، ہڈیاں رہ جائیں گے، أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، تو کیا ہم دوبارہ جزا سزا کے دن اٹھائے جائیں گے، دوبارہ بعث بعد الموت ہوگا؟ قال هل انتم مطلعون، اب ارشاد ہوگا کہیں سے، اللہ تعالیٰ آواز دے گا کہ کیا تم دیکھنا چاہتے ہو؟ مطلعون، کیا ہم تمہیں اطلاع دیں اس شخص کا کیا حال ہوا جو اس طریقے کے کلمات ادا کر رہا تھا، جو کہہ رہا تھا کہ رسولوں پہ کیوں ایمان لا رہے ہو، اور تم جب مٹی ہو جاؤ گے، ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، ہڈیاں رہ جاؤ گے، تو دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. اس طریقے کی ایک شخص اگر باتیں کر رہا تھا تو ہم ذرا تمہیں دکھائیں کہ اس کا ہم نے کیا انجام کرا ہے. حل انتم مطلعون، تم جھانک کر اس کو دیکھنا چاہتے ہو، اے اہل جنتی تم دیکھنا چاہتے ہو اس کا حشر؟ فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، تو وہ شخص جب رضامندی ظاہر کرے گا کہ ہاں اللہ تعالیٰ دیکھا، یعنی اہل جنتیوں کے لیے یہ بھی اہتمام کیا جائے گا کہ وہ جو دوست تھا اس کے یہ خیالات تھے، اس کے سامنے جب اس کا ایک حشر دکھایا جائے گا تو وہ دیکھے گا، وہ جنتی فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، وہ شخص جب جھانکے گا تو اس کو عین جہنم کے ایک دم گڑھ میں پائے گا، جلتا ہوا دیکھے گا، وسط جہنم میں دیکھے گا کہ وہ وہاں جل رہے. قالت اللہ ان کدت لتردین، اس وقت وہ گھبرا کے بولے گا کہ اللہ کی قسم تو مجھ کو تباہ کرنے والا تھا، میں اگر تیری دوستی کو اپناتا، تیری بات پر توجہ دیتا تو میں بھی تیرے ساتھ اس عذاب جہنم میں شامل حال ہوتا، لیکن یہ تو اللہ کا فضل ہوا، اللہ کی کرم نوازی ہوئی. ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اگر اللہ ہی کا مجھ پر فضل نہ ہوتا، عنایت نہ ہوتی، رحمت و شفقت نہ ہوتی، لکنت من المحضرین، تو میں بھی تمہارے ساتھ آج شامل ہوتا، ان گناہ گاروں میں حاضر کیا ہوا ہوتا، ان جہنمیوں کے بیچ میں. افما نحن بمیتین. اب دیکھیں کتنا بہترین ایک انداز ہے. ایک طرف تو یہاں سارے مکالمات بھی ہو رہے ہیں، لیکن جس طرح میں نے کہا کہ یہ وہ مکالمہ ہے جو کہ دو جنتیوں کے بیچ ہے، اہل جنتیوں کا آپس کا مکالمہ ہے. اب دیکھیں ان جنتیوں کی اللہ تعالیٰ نے ایک مزاج کی کیفیت ہمیں سمجھائی ہے کہ یہ کون سے لوگ ہوں گے. یہ مبارک لوگ جو کہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، جنت الفردوس میں، جہاں شرابیں بھی چل رہی ہیں، حوریں بھی ان کو مل رہی ہیں، اسی طریقے سے اعلیٰ سے اعلیٰ ان کو نعمتیں اللہ دے رہا ہے لازوال. ان کی دیکھیں نوع کتنی سادہ ہے، ان کا انداز کتنا سادہ ہے، ان کے خیالات کتنے ہی سادہ ہیں. جن کو ہم لوگ کہتے ہیں نا، دنیا میں کہتے ہیں بیوقوف لوگ ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کچھ، ان کو بس دین کی پڑھی ہوئی ہے، مولوی ہیں، ان کو تو کچھ آتی ہی نہیں ہے دنیا کی تیز عقل مندی. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک نقشہ دکھا رہا ہے کہ وہ جو لوگ تم لوگ کہتے ہو دنیا میں بیوقوف ہیں، ان کا ذرا مزاج یہاں دیکھو، کتنا سادہ قسم کا انداز ہے، کہ ان کے اندر کوئی گھمنڈ نہیں ہے کہ جنت میں تو اب ہم ہیں تو ہمیں اپنے اعمال کی وجہ سے جنت ملی ہے، نہیں، اور یہاں ہمیشہ رہنا ہے، نہیں، بلکہ ان کے دلوں کی دیکھو کیا کیفیت ہے. افما نحن بمیتین، وہ لوگ ایک دوسرے سے سوال کریں گے کہ کیا اب دوبارہ ہمیں یہاں مرنا تو نہیں ہے. یعنی اتنے سادہ لوگ، وہ لوگ یہ سمجھیں گے وہاں پہ بھی کہ اب ایسا تو نہیں ہے موت آ جائے گی اور یہ ساری نعمتیں جو ہیں وہ ختم کر دی جائیں گی. افما نحن بمیتین، کیا یہاں تو موت نہیں ہے نا، حالانکہ موت تو وہاں ختم ہو چکی ہے. الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین، اب نہیں مرنا ہے کسی کو اور نہ ہم کو عذاب ہوگا. ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہم دوبارہ مر جائیں. یعنی ایک دوسرے سے سوالات پوچھ رہے ہیں
کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم دوبارہ مر جائیں گے، وما نحن بمعذبین، اور اب ایسا تو نہیں ہے کہ مزید اب کوئی آزمائش ہے، کہیں اور سے کوئی ہاتھ آ جائے گا عذاب کا، یا کوئی اور پکڑ آ جائے گی، یا اور کوئی چھننی ہے جس سے آزمائش سے گزرنا ہے، وما نحن بمعذبین، ایسا تو نہیں ہے مزید اب کوئی عذاب ہوگا۔ یہ جنت میں آ گئے ہیں اور دیکھیں یہ باتیں چل رہی ہیں، ذرا اندازہ لگائیں کتنے سادہ لوگ ہوں گے۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، نہیں یہ تو بے شک بہت بڑی کامیابی ہے جس تک ہمیں اللہ نے پہنچا دیا ہے، یہ کامیابی ہے اللہ ہی کی طرف سے۔ جس طرح سورہ اعراف میں ہم پڑھ چکے تھے کہ ولولا ان ہدانا اللہ لکن، کہ اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت، لولا ان ہدانا اللہ، کہ اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم یہاں پر نہیں آ سکتے تھے۔ تو کل فضل، کل شکر، کل حمد، کل ثنا اللہ ہی کے لیے ہے کہ جس نے اس بڑی کامیابی اور جس نے اتنی بڑا فتح سے، اتنی بڑی کامیابی سے، کامرانی سے ہم کو آج ہمکنار کر دیا۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، یہ ہمیں اپنی طرف سے نہیں ملا، ہمارا اس میں اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی اتنی وہ نہیں تھی چودراہٹ، یا اتنا کوئی گھمنڈ نہیں ہے کہ ہم یہاں اتنے بے باک انداز میں بولیں کہ یہ جنت ہم اپنے اعمال کی وجہ سے ہم نے اس کا حصول کیا، نہیں، یہ ساری کامیابی الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے تو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اب یہاں دیکھیں بڑی اہم آیت ہے، لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، اس انجام تک پہنچنے کے لیے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے، ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ عامل تو سب ہیں، میں بھی عمل کر رہا ہوں، آپ بھی عمل کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، ظاہر بات ہے اگر پیش نظر دنیا ہے تو اس میں بھی تو ہم بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، بغیر محنت کے تو ہمیں دنیا بھی نہیں ملتی۔ خون پسینہ ایک کرتے ہیں تب جا کے ہماری جو ہے تنخواہ بڑھتی ہے۔ خون پسینہ کر رہا ہے انسان، لیکن یہ خون پسینہ انسان کا تو بڑا قیمتی ہے، بڑی اہم شے ہے، اس کو حصول کے لیے لگاؤ آخرت کے، آخرت کماؤ اس کے ذریعے سے، دنیا نہ بنو، دنیا کی زیبائش، دنیا کی چمک دمک میں ہو کر گم نہ ہو جاؤ۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، ہر کوشش کرنے والوں کو، ہر عمل کرنے والوں کو، ہر بھاگ دوڑ کرنے والوں کو اس کامیابی جیسی کوشش کرنی چاہیے۔ یعنی ہم سب کیوں نہ فکر کریں آخرت کی، دنیا تو اب بہت زیادہ ہو گئی نا، ہر قسم کی کامیابی ہم سب کے سب ہمکنار ہو گئے، لیکن اب کوشش کرنی ہے آخرت کی۔ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا، اب خود بتاؤ اے انسانوں، بھلا یہ ضیافت، بھلا یہ ابتدائی مہمان نوازی، بھلا یہ نزل، بھلا یہ دعوت زیادہ بہتر ہے، یا ام شجرۃ الزقوم، یا وہ زقوم کا درخت زیادہ بہتر ہے؟ اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ، جس کو ہم نے ایسا درخت بنایا جو کہ ظالموں کے لیے امتحان کا باعث ہے، فتنے کا باعث ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو جہنمی ہیں ان کا ناشتہ کیا ہوگا، یہی ہوگا، درخت زقوم۔ جہنم کی وادی سے ایک دم گڑھ سے ایک درخت ہے جو کہ جل رہا ہے، جلنے سے مراد ارد گرد تو جہنم ہے، جہنم کے ارد گرد اگر درخت ہو، آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں ہاؤ از اٹ پاسبل، درخت جل نہیں سکتا کیا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عالم کے قوانین، اس عالم کے لاز آف نیچر الگ بنائے ہیں۔ جہنم کا جو لا آف نیچر ہے اس کو دنیا کے لاز آف نیچر پہ اور یہاں اسٹینڈرڈز آف لیونگ پہ قیاس مت کریں آپ لوگ۔ یہاں تو آگ اگر جلا دیتی ہے تو انسان مر جاتا ہے، وہاں ایسا نہیں ہوگا، انسان زندہ ہی رہے گا۔ یہاں آگ کھالوں پہ لگتی ہے، بلکہ قرآن مجید الفاظ یوز کرتا ہے التی تطلع علی الافئدہ، وہ جہنم کی آگ تو سینوں پہ روشن کی جائے گی، دلوں پہ روشن کی جائے گی۔ کھال جل جاتی ہے تو یہاں پہ آپ لوگ کی ریپلیسمنٹ تو نہیں ہو سکتی نا کھال کی، وہاں ریپلیسمنٹ کی جائے گی کھال کی۔ بدلناہم بجلود، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انعام میں کہ وہاں کھالیں جو ہیں وہ نئی دے دی جائیں گی۔ تو یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ یہ قیاس آرائیاں کہ جہنم میں ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہاں درخت ہوگا، تو سورہ بنی اسرائیل میں بھی اس کا ذکر آیا، آگے بھی آئے گا کہ یہ ہے انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، وہ ایک درخت ہے جو کہ دوزخ کے ایک دم گڑھ سے نکلتا ہے، ایک دم جڑوں سے نکلتا ہے۔ طلعها کانہ رؤوس الشیاطین، اس کے پھل ایسے ہیں جیسے سانپ کے پھن ہوتے ہیں نا، ویسے اس کے پھل ہیں، یعنی اس کے گوشے ایسے ہیں جیسے شیاطین کے سر ہوتے ہیں، یعنی اس قسم کی ایک خوفناک، ایک دم ہیبت ناک اپیرنس ہوگی۔ ویسے تو انسان اس کو دیکھنا تک پسند نہیں کرے گا، لیکن اس قدر اس سے کراہیت ہوگی، لیکن جب جہنمی مجبور ہوں گے، جب ان کو بھوک لگ رہی ہوگی، پیاس لگ رہی ہوگی، فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، سو وہ لوگ اسی میں سے کھائیں گے اور اسی سے اپنا پیٹ بھریں گے۔
جہنم میں اتنا عذاب ہوگا اگر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس ہولناک انجام سے مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے. لیکن جب بھوک کی شدت ہوگی تو وہ اسی میں سے کھائیں گے. اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہوگا کہ کھانا ہے اسی میں سے. ویسے تو دیکھنا تک گوارا نہیں کرے گا, کراہیت اتنی ہوگی, ایک عجیب سا ایک معاملہ ہوگا, لیکن کھانا اسی سے ہے. ثم ان لہم علیہا لشوبا من حمیم. پھر جب ان کو پیاس لگے گی, ادھر ادھر دوڑایا جائے گا, عذاب الہی کا کوڑا برسا جائے گا, پیاس لگے گی تو پینے کو کیا ملے گا؟ لشوبا من حمیم, ایسا کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جس میں پیپ کی آمیزش ہوگی. جو پس ہوتا ہے, گرینولیشن ٹیشوز ہوتے ہیں, جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ پتہ ہوگا کہ پس نکلتے ہی ہم لوگوں کی کیا حالت ہوتی ہے لوگوں کو دیکھتے ہوئے, جب ایبسس کیوٹی ڈرین ہوتی ہے کیسا ہوتا ہے. وہ ملا کر دیا جائے گا اس کھولتے ہوئے پانی میں تاکہ پیو اور اس سے اپنی پیاس پوری کرو آج. ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم. اور یہ تو ابتدائی مہمان نوازی ہے, اصل شے کیا ہے کہ ان کو آخر ٹھکانہ ان کو لوٹایا جائے گا لإلی الجحیم, اس دوزخ کے راستے سے. اس دوزخ کے راستے پہ گزارا جائے گا اور فائنل جہنم کے گڑھ میں آ کے وہ لوگ وہیں پہ ہی پھر عذاب الہی چکھیں گے. انہم الفوا آباءہم ضالین. کیونکہ انہوں نے اپنے بڑوں کو بھی گمراہی کی حالت میں پایا. انہوں نے ظاہر بات ہے حق کو پہچانا ہی نہیں. وہی جو ریت رسم رواج چلتے ہوئے آ رہی ہیں بڑے آباء و اجداد سے, انہی کے ہی فالوورز رہے. جب ان کے بڑے خود گمراہ تھے تو ظاہر بات ہے ان کی جو پروجنی ہوئی, نسل ہوئی, وہ بھی گمراہ ہوئی. فہم علی آثارہم یہرعون. اور یہ بھی انہی کے قدم پہ قدم تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں, بے اختیار دوڑے چلے جا رہے ہیں. جو بھی آباء و اجداد کے طریقے ہیں اسی پہ بھاگے جا رہے ہیں. ہم نے ان کو عقل دی, اس کو کبھی انہوں نے یوٹیلائز کرنے کا سوچا تک نہیں. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ. ان سے پہلے بھی اگلے لوگوں میں اکثر لوگ گمراہ ہو چکے تھے, بھٹک چکے تھے, سیدھی راہ ان کو بھی سمجھ نہیں آئی تھی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ. اور ہم نے تو ان میں بھی ڈر سنانے والے پیغمبروں کو بھیجا تھا. قوم نوح میں ہم نے بھیجا, قوم ہود, قوم صالح, قوم شعیب, عامورہ, سدوم کی بستیوں میں بھی ہم نے بھیجا, لیکن وہ لوگ بھی اس پر ایمان نہیں لائے. فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین. سو دیکھ لیجئے ان لوگوں کا کیسا ہولناک انجام ہوا جن کو ہم نے ڈرایا تھا یا جن کی طرف ہم نے ڈر سنانے والے بھیجے تھے. کیا انجام ہوا قوم نوح کا, قوم لوط, قوم صالح, قوم شعیب کا, کہ وقت کے رسول اور اہل ایمان کو تو بچا لیا گیا لیکن پوری کی پوری جو قوم ہے اس کو ہلاک کر دیا گیا. الا عباد اللہ المخلصین. ہاں مگر وہ جو کہ خاص اللہ ہی کے بندے ہوتے ہیں ان کو اللہ بچا لیتا ہے. اللہ نے تمام رسولوں کو بچا لیا, اہل ایمان کو بچا لیا, باقی پوری کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا. اب یہیں سے ہی آگے جو تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے جو کہ انشاءاللہ ہم لوگ کل کریں گے, اس کا ابتدائی مضمون تو ہمیں مل گیا کہ بڑی بڑی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا. اسی وجہ سے اب کل جو ڈسکشن ہوگی انشاءاللہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر ہوگی. اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی ایک ڈسکشن ہوگی, اور چلتے چلتے پھر تیسرا رکوع آئے گا, پھر چوتھا, اور پھر پانچواں جس میں قیامت کے دوسرے مضامین کا بھی بڑا تفصیل سے ایک ذکر ہے اور بحث ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو ہولناک انجام یہاں پہ اہل جہنمیوں کا لکھا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے, اور مجھے اور آپ کو عذاب الہی سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, اس سے دور کر کے جنت الفردوس کے اعلیٰ ترین مقاموں پر فائز فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم.